اور سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں گے، اور اس دوران بہت سارے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدات ہیں وہ بھی انشاءاللہ سائن ہوں گے، جن میں سعودی گرین، سعودی عرب گرین پاکستان، جو پرائم منسٹر پاکستان نے 3 سال پہلے ایک انیشیٹو لیا اور پورے ملک کے اندر اب سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ، تو انشاءاللہ اس میں پاکستان اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ وحدت اور اتحاد ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے تمام جو اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک ہیں، OIC کے سفراء سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ 2-3 باتیں جو بڑی اہم ہیں وہ ڈسکس کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم مغرب کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار کرتے ہیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام سے پیار ہے۔ اور اسی طرح اسلامک فوبیا، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان جو ملینز میں ہیں اس وقت یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، وہ مسائل کے شکار ہو رہے ہیں، اور پھر وہ دین جو دین اسلام ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو دین نام سے امن اور سلامتی والا ہے اس دین کو دہشت گردی سے جوڑ دینا، انتہا پسندی سے جوڑ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج پوری اسلامی دنیا کو، ان کے سفراء کو دعوت دی ہے کہ آؤ جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کے اوپر متحد ہو کر آگے بڑھے، اور ان کے اوپر متحد ہو کر اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ اسلام کی تشریح کے حوالے سے ہے۔ سفراء نے وزیر اعظم کو میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ تجاویز دی ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، اور تمام اسلامی اور عرب ممالک کے سفراء نے وزیر اعظم پاکستان کی سوچ اور فکر اور ویژن کو سراہا اور کہا کہ ہمارے ممالک اس معاملے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت تعاون کریں گے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب کے دورے سے پہلے وزیر اعظم کے سعودی عرب کی حکومت نے جامعہ اسلامیہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر جامعہ ملک سلمان بن عبدالعزیز جو ہے اس کے بنانے کا اعلان کیا ہے، جو 80 کنال پر مشتمل ہوگی، اور اس کے اندر 12,000 نمازی، 2,000 خواتین اور 10,000 مرد جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے۔ اس میں ایک میوزیم بنے گا، اس میں امیر محمد بن سلمان کے نام سے ایک ہال بنایا جائے گا، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پاکستان سعودی عرب کی دوستی کی مثال شاہ فیصل مسجد ہے، اور اب ملک سلمان مسجد جو ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اخوت، محبت اور جو ہے تعلقات کی مضبوطی کی ایک نئی جو ہے نیا پیغام ہے، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب دنیا اسلام کے وہ 2 ممالک ہیں جن کے اندر الحمدللہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں، مضبوط فوج رکھتے ہیں، اور ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان کو اس دورے کی دعوت جو ہے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے دی تھی، ان کی دعوت پر وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، اور 27ویں کی شب اور طاق راتیں انشاءاللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بیت اللہ میں انشاءاللہ گزریں گی۔ وہاں پر ائمہ حرمین سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی، مشائخ سے ملاقات ہوگی، OIC کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات ہوگی، اور ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہے کہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد اور مسلمانوں کے مسائل جو ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہمارے پاکستانی بھائی جو مشرق وسطیٰ میں ہیں، باہر ہیں دنیا میں، یورپی ممالک میں ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، تو گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان نے اس پر ایک سخت ایکشن لیا، اور سعودی عرب سے جو شکایات آ رہی تھی اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے۔ انشاءاللہ آگے مستقبل میں ہم اپنے سعودی عرب میں پاکستانی ہوں یا امارات میں ہوں یا کویت میں ہوں یا یورپ میں ہوں،
وہ پاکستانی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا یہ حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ انشاءاللہ پاکستانیوں سے بھی وزیر اعظم ملیں گے جدہ کے اندر۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یورپی یونین کی قرارداد کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر گزشتہ 7 ماہ میں ایک مس یوز بلاسفیمی لا کا کیس نہیں ہے۔ انتہائی قلیل واقعات ہیں جن کا پروف بھی نہیں ملتا ہے جو جبری مذہب کی تبدیلی کے ہیں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حقائق کو نہیں دیکھا گیا۔ ہم دعوت دیتے ہیں امبیسیڈر جو ریلیجس فریڈم کے ہیں امریکہ کے، یورپی یونین کے ممبران کو، ان کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے انہیں، کہ وہ پاکستان آئیں اور اصل حقائق کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں ہماری اقلیتیں اور ہماری اکثریت جو ہے وہ باہمی پیار اور محبت سے رہ رہی ہیں۔ آئین پاکستان جو ہے وہ محافظ ہے تمام اقلیتوں کے حقوق کا، اور کسی کو یہ حق ہم نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو خوفزدہ کرے۔ توہین ناموس رسالت کا قانون، توہین مذہب کا قانون، اس کا غلط استعمال کا ایک واقعہ گزشتہ 7 ماہ میں پیش نہیں آیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، اور پاکستان کی عدلیہ اس حوالے سے بڑی محتاط ہوتی ہے۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اور جہاں ابھی چند دن پہلے 3 دن پہلے تمام ہمارے جو مسیحی، سکھ، ہندو اور مسلم تمام مکاتب فکر نے یورپی یونین کے اس فیصلے کو جو ہے مسترد کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حقائق کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ حقائق کے برخلاف ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کی بات کی جا رہی ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کرونا کے جو حالات ہیں اس میں جو ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہے، سینکڑوں لوگوں کا اجتماع ہے، حکومت نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ نہ کیے جائیں۔ مسجد کے اندر اگر 2-3 محلے دار بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف، اور ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر جو ہے ہماری جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے مطابق، تو اس پر تو کوئی حکومت نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ صوبائی حکومتیں جو ہیں یا کوئی متعلقہ ڈپٹی کمشنر یا متعلقہ اضلاع اپنے حالات کے مطابق اگر فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں عید الفطر کے اجتماعات میں بھی آگے طاق راتیں ہیں، اور ہمیں ان طاق راتوں کے اندر بھی احتیاط کرنی ہے۔ جو بیمار ہیں، جو ہے بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں بھی رات کو عبادت کرتے ہیں تو اللہ کریم کو معلوم ہے اور اللہ اجر دینے والے ہیں۔ تو ہم خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں۔ ہم نے مساجد بند نہیں کی، ہم نے تو گزشتہ سال بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے مساجد بند نہیں کرنی، اور ہمیں فخر ہے کہ مساجد کے اندر احتیاطی تدابیر پر عمل ہوا۔ احتیاطی تدابیر پر اب بھی مساجد میں عمل ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ صرف پراپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی چیز مل جائے، وہ ایک بڑے بزرگ نے ایک وقت کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو وہ اسے بھی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں پڑھ رہا۔ عمران خان صاحب نے جس انداز سے آج بھی سفراء بلاد اسلامیہ کے سامنے ناموس رسالت اور اسلامک فوبیا کا مسئلہ رکھا ہے، اور جس درد دل سے رکھا ہے، پاکستان کے کسی حکمران کو اس سے پہلے اس طرح بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اقوام متحدہ سے لے کر آج تک۔ لیکن انشاءاللہ ہم یہ اپنا جو جدوجہد ہے یہ جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب اقوام متحدہ میں قانون سازی ہوگی کہ عالمی سطح پر مقدسات کی توہین کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ میں آخر میں پھر تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری طاق راتیں یا دوسری راتیں، لیلۃ القدر کا تو کہا گیا کہ پورے عشرے میں تلاش کریں، اور جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ آئیں ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھیں، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت اور پیار کا جذبہ پیدا کریں، اور انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تبارک و تعالی جب وزیر اعظم پاکستان
مملکت سعودی عرب ارض حرمین شریفین سے واپس آئیں گے تو پاکستانی قوم، بہت سے لوگ جو تھے، آپ نے دیکھا کیا کچھ یہاں پراپوگنڈا نہیں کیا گیا کہ پاکستان کے بلاد اسلامیہ، بلاد عرب سے تعلقات کے حوالے سے بڑے بڑے ہماری سیاسی زعماء نے باتیں کی. آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو بلاد اسلامیہ، بلاد عرب سے تعلقات ہیں، پاکستان کا جو فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر موقف ہے، پاکستان کا جو اسلامک فوبیا پہ موقف ہے، پاکستان کا جو توہین ناموس رسالت پر موقف ہے، وہ پورے عالم اسلام کو، ابھی ایک عالمی ٹی وی الجزیرہ نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر ناموس رسالت کے مسئلے پر جو وزیر اعظم پاکستان کا موقف تھا، پوری دنیا میں لوگوں نے اس کی تحسین کی ہے. تو میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی میڈیا بریفنگ کر رہے تھے. انہوں نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ کریں گے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.